اپنے تمام ہی سننے والوں کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے ایڈمٹ شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح خیریت سے رہیں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ سے رہیں گی انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ آج میں نے سوچا کہ جیسے لاسٹ منتھ بھی اپنے کچھ جرنلسٹ ہم نے بٹھائے تھے ہمارے ساتھ. AH خانزادہ صاحب تھے اور حامد ہمارے ساتھ موجود تھے, موسیٰ کلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور میں نے کہا تھا کہ مہینے میں ایک بار جو ہے اپنے جرنلسٹ دوستوں کو بٹھائیں گے اور کچھ حالات کے حساب سے کچھ ڈسکس کریں گے اور کچھ اس کے علاوہ صحافت کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. تو آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے دوست موجود ہیں اور جن میں سے ایک ہمارے بہت سینئر ہمارے بہت پیارے سے جو ایوب جان سرحدی صاحب جو ہے وہ اتفاق سے کچھ مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے. تو بہت مس کریں گے ایوب بھائی آپ کو. آپ کلب میں بیٹھے ہیں ابھی اور بیٹھے رہے, چائے پیتے رہے, ہمیں سنتے رہے. اگر سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں سن رہے تو بعد میں سن لیجیے گا. جو کچھ آپ کو ابھی سنائیں گے وہ بعد میں سن لیجیے گا, پھر ہم نہیں سنیں گے, پھر آپ سنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید ساجد عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ہی مطلب نوجوانوں والی لڑکوں والی ٹی شرٹ پہن کے جو ہے وہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ جناب واجد رضا. مائک کو نیچے کرنے واجد بھائی آپ, ہاں پوری طاقت نہیں لگائیے گا, بس ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور نیچے کریں, تھوڑا سا اور نیچے کریں, بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں, کرسی کو آگے کریں. یہ ریڈیو ہے, یہ ٹی وی نہیں ہے یہاں پر, یہ ریڈیو کے حساب سے چلنا پڑتا ہے یہاں پر. تو یہ واجد رضا اسفانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پہلے یہ KOJ کے سیکرٹری تھے تو کچھ نہیں کیا, تو اب اس کے بعد نہیں ہے تو اب کیا کریں گے, اب کچھ بھی نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان ٹائم کے ایڈیٹر ہیں جناب ساجد عزیز صاحب. اس کے علاوہ KOJ سے بھی واسطہ رہا, PFUJ سے بھی, اور PFUJ سے سبھی کا واسطہ رہتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے تو سر پھر وہی ہوتی ہے. اور اب تو اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اب ہر جگہ ٹکڑے ہو رہے ہیں ویسے ہی, ہے نا, کیا کرے بس. ہاں, اس کی وجہ ہم خود ہی ہیں. جب ہم اصل میں دیکھیں صحافت میں جو صحافی رہنما ہوتے ہیں نا, جو صحافی لیڈر ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ جو ہے یہ جناب آپ کا کام صحیح نہیں ہے, اس کا مطلب ہے. اب ذرا بولیں, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں اب آ رہی ہے. اصل میں دیکھیں جس طرح یہاں میری آواز بند کی گئی ہے نا, اسی طرح ماضی میں بھی بند کی گئی ہے. اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے 2 گھنٹے میں کیا کیا وجوہات رہی ہیں جو آپ ابتدا جس طرح کی تھی, اسٹارٹ لی تھی, اس کی وجہ بتاؤں گا. لیکن مسئلہ یہ کہ ہماری ٹانگ کھینچنا بہت آسان ہوتا ہے اور دوسرے کو کام اس سے روکنا بہت آسان کام ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہاکی میں گول کس کھلاڑی نے کیے ہیں. سب کو پتا ہے سہیل عباس نے, 348 گول کیے ہیں, پاکستان کے سب سے عظیم کھلاڑی ہیں. لیکن سہیل عباس نے کبھی بھی پاکستان کو اولمپک, ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹرافی نہیں جتوایا اس کے دور میں. کبھی بھی کوئی بڑا ٹورنامنٹ نہیں جیتا, کیونکہ ایک ٹیم کھیل ہاکی انفرادی کھیلنی ہے. اسی طرح کسی یونین کی صدارت یا کسی آپ حکومت میں ہوتے ہیں یا کسی کوئی پارٹی چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ایک سب ٹیم گیم ہوتا ہے. آپ اپنے طور پر اپنا کردار تو کر دیتے ہیں, لیکن بعض لوگ نہیں چاہتے کہ آپ کے دور میں اتنا کام ہو جائے کہ آپ کا تھوڑا نام ہو جائے. تو وہ لوگ جو ماضی میں اپنا ٹائم ضائع کرتے آئے ہوئے ہیں, آپ ان سے آگے نہ نکل جائیں. لیکن اللہ کا شکر ہے میں ہر فورم پہ یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ گزشتہ 10 سال میں جب بھی میں ظاہر کسی عہدے پہ رہا, لیکن آخری 4-5 سال میں سیکرٹری کو فیض جتنا ہمارے دور میں کام ہوا ہے اتنا یقیناً مناج بننا کے دور میں ایک الگ دور تھا, زمانے کا الگ دور تھا. لیکن ہم سے پہلے یہ یونین مر چکی تھی, ہم سے پہلے اس یونین میں بندر مارٹ ہوا کرتی تھی کہ اجمل صاحب آپ صدر, ساجد صاحب آپ سیکرٹری, واجد صاحب آپ ٹریجرر. ہمارے آنے کے بعد اس میں الیکشن ہوا, ہمارے آنے کے بعد اس میں کام ہوا اور لوگوں کو اس میں مدد دی گئی. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ساتھ جہاں اچھے کام کریں گے وہاں تنقید بھی ہوگی. تنقید سننا حرج نہیں ہے, لیکن تنقید اصلاح کے لیے ہونی چاہیے, تنقید برا تنقید نہیں ہونی چاہیے. میں نے تو ہفتے میں بات کی تھی, آپ تو واقعی نہیں باقی اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی ہماری باتیں ہوتی آ رہی ہیں تو حقیقت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ساجد بھائی آپ سنیں, کیا مصروفیت آج کل کیا کر رہے ہیں آپ؟ مصروفیات تو وہی ہیں, ہماری صحافتی مصروفیات ہیں. جو انرجی سیکٹر کا سب سے بڑا میگزین ہے انرجی اپڈیٹ, کو بھی ایڈٹ کر رہا ہوں میں. اور بلوچستان ٹائم جو ہے اس کی ایڈیٹری کے لیے بھی مجھے کمٹمنٹ کر لیا گیا ہے, تو انشاءاللہ جلدی اس کو. اس کے علاوہ کچھ عرصے پہلے میں ڈیلی ٹائم میں ایڈیٹر تھا کراچی کا, اس سے پہلے ARY میں نیوز تھا. بات ہو رہی ہے یہاں پہ صحافتی تنظیموں کی اور صحافتی ٹریڈ یونین کی. ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کا کردار کیا ہے اور ان کا
ایکچولی ان کا رول کیا ہے. اچھا میں سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ صحافتی تنظیمیں بنتی کیوں ہیں؟ پہلے تو یہ ہے ایگزیکٹلی بنتی کیوں ہے، پہلے تو یہ ان کا وجود میں کیوں لایا جاتا ہے؟ جی کیوں آخر میں اس کی وجہ کیا ہے، کیوں بنتی لیکن ہے؟ صحافت ہمارے یہاں صحافیوں کو بھی ایک مزدور کی طرح سے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے آج بھی صورتحال یہی ہے کہ جس طرح فیکٹریز میں اور اداروں میں اور کمرشل اداروں میں جس طرح سے لوگ ملازمین کام کرتے ہیں ان کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے مزدور کے طور پہ، صحیح، تو صحافیوں کا بھی وہی حال ہے. صحافیوں کے ساتھ بھی اس سے بلکہ بعض اداروں میں جہاں پہ لوگوں کے مزدوروں کے حالات بہت اچھے ہیں، جی کارپوریٹ سیکٹر کی مثال دیتا ہوں آپ کو، تو صحافیوں کا تو اتنا بھی اس سے بھی برا حال ہے، وہ اس لیول پہ بھی نہیں ہے صحافیوں کا. بعض اداروں میں تو یہ صورتحال ہو گئی ہے اب کہ ان کو 6 مہینے تنخواہ ہی نہیں ملتی. جب بھی اچھا تنخواہ بھی نہیں ملتی، اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو دھمکی بھی ساتھ ملتی ہے. ایگزیکٹلی جب وہ تنخواہ مانگتے ہیں ان کو دھمکی ملتی ہے کہ جی آپ چھوڑ کے چلے جائیں، چلے آپ کو ویسے کوئی نہیں ملیں گے، ویسے کوئی نہیں ملیں گے. تو اس میں وہ یہی ہے کہ جب صحافتی تنظیمیں آج سے نہیں تو صحافتی تنظیمیں بنی ہیں جب پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ملک ہوا کرتے تھے، اس پاکستان اور ویسٹ پاکستان، جی تو اس وقت ایک تنظیم بنی تھی نیشنل یونین آف جرنلسٹ کے نام سے. تو وہ پاکستان بنگلہ دیش کا الگ ہونے کے بعد پھر وہ ختم ہو گئی تنظیم. اس کے بعد پھر ارلی 70s میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا قیام عمل میں آیا، جی اور اس وقت جو لوگ تھے برنا صاحب تھے، صدیقی صاحب تھے اور کئی لوگ تھے، نثار عثمانی صاحب تھے، یہ تمام لوگ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، اور یہ اس کو ایک ٹریڈ یونین کے طور پہ چلاتے تھے. صحیح. اور ٹریڈ یونین کا آپ کو معلوم ہے کہ مقصد ہی یہی تھا کہ یہ جو مزدوروں کے حالات کار ہیں ان کی بہتری کے لیے اور ان کی جو ملازمتیں ان کا تحفظ. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جی جب سے ان صحافتی تنظیموں میں پیسہ آیا اور مالکان اخبارات کی کامل دخل شروع ہوا، اس کے بعد سے یہ صحافتی تنظیمیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی گئی. کئی گروپ بن گئے. سب سے پہلے تو گروپ بنا ایک برنا گروپ سے ٹوٹ کے ایک دوسرا گروپ بنا دستور کے نام سے. پھر مزید اب پچھلے 3-4 سالوں میں برنا میں مزید تفریق ہوئی اور ایک اور گروپ آ گیا. تو اس کی سب سے جو بڑی ریزن ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ جب سے پیسہ آ گیا ہے ٹریڈ یونین میں، ٹریڈ یونین تقریباً پاکستان سے ختم ہو گئی. مزدور تنظیمیں بھی دم توڑ چکی ہیں. یہی حال صحافتی تنظیموں کا بھی ہے. جو کے یو جے اور پی ایف یو جے کا جو ایک رول ہوتا تھا، جو اس کا ایک مقصد تھا، وہ اس کو کھو چکی ہے تنظیمیں. ٹریڈ یونین کرنے کے بجائے انہوں نے این جی او کی شکل اختیار کر لی ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں یہاں جو پی ایف یو جے اور کے یو جے کے جو قائدین ہیں وہ اپنے تئیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کے یو جے اور پی ایف یو جے کا مطلب ہے کہ افطار پارٹی کر لو، ڈنر کر لو، کوئی کہیں سے فائنانسز لا کے، کنٹریبیوشنز لا کے، گالا کر لو، لا کے اور ایک فیملی پکنک کروا دو. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مقصد رہ گیا اس کا. حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے، بالکل مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد ٹریڈ یونین ہے. سب سے جو اہم جو اس کا چارٹر ہے، جو سب سے اہم مقصد ہے وہ صحافیوں کے حالات کار کو بہتر بنانا ہے. ان کی ملازمتوں کا تحفظ کرنا، جہاں ان کے ساتھ ایکسٹورشن ہو رہی ہے، جہاں صحافیوں کی تنخواہیں روکی جا رہی ہیں اور جہاں ان کو ان کے صحیح حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، وہ دلوائے جائیں. یہ اصل مقصد ہے اور یہی ہونا چاہیے. اب صورتحال یہ ہوتی گئی ہے، ہو چکی ہے کہ جب سے ان صحافتی تنظیموں میں مالکان کا عمل دخل آ چکا ہے تو اتنے بدترین صورتحال ہو گئی ہے کہ کئی میجر گروپس ایسے ہیں جہاں یونین ہی نہیں ہے، یونین کا وجود ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ کتنے افسوس کی اور کتنے شرم کی بات ہے ان صحافتی تنظیموں کے لیے کہ جو مقصد ہے ان کا وہی بھولے بیٹھے ہوئے، بلکہ پاکٹ یونینز بن گئی ہیں اور
जहाँ जब यूनियंस मौजूद है वो पैकेट यूनियंस का रूप बिल्कुल भी तो हकीकत है। और जब बाकी इदारों में ये क्यूजे पीएफयूजे ही तहफुज दे रही है कि यूनियन ना बने, ये एक बहुत ही संगीन और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। और मैं तो शुरू दिन से मैंने पीएफयूजे की क़यादत भी की, मैंने क्यूजे की भी क़यादत की और प्रेस क्लब में भी काम किया जी। और मैं जंग ग्रुप की यूनियन का सेक्रेटरी जनरल भी रहा, तो ट्रेड यूनियन भी काफ़ी की। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि मैं देखता हूँ कि बहुत ही पैथेटिक सूरत हाल है। मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी, बहुत सारे इदारों में हमारी अपनी ही सहाफती तंजीमें यूनियन बनने नहीं दे रही। ये तो है जी। मैं वाजिद भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं। और मैं इस वक्त जो हमें जो राशिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और वो भी हमें कह रहे हैं गुड प्रोग्राम, बेस्ट ऑफ लक राशिद लतीफ़। और उसके साथ साथ जो है अमीन यूसुफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आपसे गुफ्तगू थोड़ी होगी, उसके बाद अमीन यूसुफ साहब को लाइन पर लेंगे। अच्छा, मैं हमारे सीनियर हैं, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक पीएफयूजे 2 अगस्त 1950 को बनी थी और असरार साहब और शकूर साहब वगैरह के दीगर अवली रहनुमा में से थे। अच्छा, आप देखें जहाँ तक इन्होंने बात सारी सही की है कि जी अब इसमें लोग आ गए, सारे आ गए। लेकिन माजी की पीएफयूजे में और आज की पीएफयूजेज में बहुत फर्क है। उसकी फर्क ये है कि पहले देखें, जब अभी मैं केयूजे में हूँ तो 1500, 2000, 2500 मेंबर है, किसी एक यूनियन में 1500 मेंबर या 1000 मेंबर है। पहले केयूजे में होते थे 180, 270, 310 ये मेंबर्स हुआ करते थे। कोई फोन, सिर्फ टेलीफोन एक पीडीसीएल हुआ करता था जिसके जरिए लोग राब्ता किया करते थे, या प्रेस क्लब में डेली मौजूद हुआ करते थे और आपस में राब्ता किया करते थे या खतो खिताबत किया करते थे। पहले की राब्ते में और अब के राब्ते में आपको पता है बहुत फर्क है। मोबाइल फोन जब से आए, जब से व्हाट्सएप आए, अच्छा पहले शिकायतें ज़ाहिर लोग कम थे तो मसाइल कम थे, लोग ज्यादा हो गए तो मसाइल ज्यादा हो गए। जब पीएफयूजे में भी लोगों की आमद शुरू हुई, पैसा नजर आया, तो जिस वक्त जितने बड़े अजीम नाम थे, मिनाज बरना, निसार उस्मानी, वो तंजीम को टूटने से नहीं बचा सके। उनके दौर में भी तंजीम 2 टुकड़े हुई। जो पीएफयूजे पाकिस्तान की तारीख की पीक तरीन उरूज पे थी, वो तंजीम को टूटने से बचा। तो मैंने जिक्र किया, मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग भी तंजीम को टूटने से नहीं बचा सके, जबकि वो इतने हमसे हजारों गुना बेहतर लोग थे, मिनाज बन्ना साहब। लेकिन आज के दौर में भी, जहां उस वक्त भी बुरे लोग थे, तो आज के वक्त में भी बुरे लोग हैं। मगर वाजिद मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो सही सब कुछ ठीक है। हम मतलब लोगों के बुरे वक्त या बुरे लोगों की बात तो हम करते हैं, अगर बहस करते हैं, हासिल कुछ भी नहीं होगा। में आखिर में वही होगा, आखिर में वक्त खत्म हो, खुदाफिज करके उठ जाएंगे। बात ये कि एक तंजीम अगर बनती है, मतलब मैं भी उस तंजीम का मेंबर हूँ, आप भी मेंबर हैं, ये भी मेंबर हैं, तो बात है कि वो तंजीम बनी तो उस तंजीम की जो सिलसिले हैं, उसकी जो रूल्स और रेगुलेशन है वो हैं क्या, और वो उसके तहत वो कितना काम उसने किया, ये कितना काम करती है। अगर पहले 180 मेंबर थे या 200 थे, या तो आज 1500 या 2000 या 6000 हैं, तो वो 6000 में 600 की भी कोई मुश्किल या तकालीफ को वो तंजीम पूरा करती नहीं करती। मतलब उसके हम 600-1500 लोग जो है वो एक तंजीम के लिए खड़े होते हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, कब सब कुछ कर रहे हैं, और जो फंडिंग मिल भी रही है, ये भी नहीं सबको पता कि फंड मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद वो फंड लगता कहाँ है, वो जाता कहाँ है। वो बेचारे आज भी हमारे वो सहाफ़ी, वो मेंबर हमारे आज भी बेचारे कहते हैं, कभी कभी इतनी मुश्किलात भी होती है कि एरिया रगड़ रगड़ के बेचारे वो भूखे मर रहे होते हैं, कहीं जॉब नहीं, कुछ नहीं है, हासिल कुछ नहीं होता। तो मतलब उस मेंबरशिप का, उस एसोसिएशन का, उस ट्रेड यूनियन का फायदा क्या होगा? कराची में 3 तंजीमें की ना, एक दस्तूरी है, एक हमसे अलग हो गए, ठीक है। सबसे ज्यादा जेन्युइन जर्नलिस्ट हमारी यूनियन में, जिनकी तादाद भी सबसे ज्यादा है। अगर आप हमारी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, गुज़श्ता 2 साल की, 4 साल की, 6 साल की, उस एनुअल रिपोर्ट में डिटेल होती है कि हमने इस साल ये काम किया, इतने लोगों की फलाही मदद की, इतने लोगों की हमने एजुकेशन के मामले मदद की, इतने लोग जो इंतकाल कर गए थे उनकी हमने घर वालों की इतनी मदद की, कितने लोग शहीद हो गए थे, हाँ मंथली हमारा पैसा जाता है। हमारी एक बाकायदा लिस्ट होती है, इसमें हम लमसम वैसे तो बता देते हैं, जिसको अगर डिटेल चेक करनी है वो आके हमारे पास रिकॉर्ड से चेक भी कर सकता है। हम गुज़श्ता 6-7 साल से, जब से हमारे पास सिंध गवर्नमेंट ने एक फंड दिया है, उससे मदद कर रहे हैं। इसमें मैं ही नहीं कर रहा कि हम सबका भला कर रहे हैं। वो ये था कि शुरू में हमारे पास एवरेज महीने में 20 एप्लीकेशन आती थी, फिर एक वक्त आया कि एवरेज हमारे पास 100 महीने में एप्लीकेशन लगी। तो हमारे पास भी बजट होता है जिससे हमारे पास पैसा निकल के लोगों की हम हेल्प करते हैं। जितनी पहले हम किसी की ज्यादा मदद किया करते थे, एक अंदाजा एवरेज, एक अंदाजा मतलब एक कितना बजट होता है वैसे अंदाजा? पूरा मैं एग्जैक्ट नहीं पूछूंगा आपसे। अब महीने का देखिए, लमसम हमें 5 से 6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हमें मिलता है महीने का, ठीक है। उस 5 लाख में हमारे ऑफिस के भी अखराजात होते हैं,
پھر بچوں کی ٹیوشن فیس بھی ہوتی ہیں, پھر جو لوگ انتقال کر گئے ان کے بھی پیسے جا رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ ایجوکیشن میں جا رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے علاوہ کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس طرح چیزیں لگی جاتی ہیں اس میں, تو پیسہ بچ بھی جاتا ہے. میں ہی نہیں کہہ رہا کہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے, پیسہ ہمارے پاس ہے بھی, جو ہم لوگ اگر فنکشنز کراتے ہیں یا کوئی بڑا ایونٹ کراتے ہیں اس میں لوگوں کی فلاح میں لگ جاتا ہے. صحیح. تو میں اچھا وہ سب کچھ ہوتا ہے, مگر میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو, کیونکہ میں خود بھی لازمی کی وجہ کا ممبر ہوں, میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ اکثر اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیچارے وہ پیسہ لگتا بھی ہے مگر کہاں لگتا ہے, کس کو لگتا ہے, مگر اس کے باوجود بھی پریشانی گھومتے دیکھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ابھی کے دور میں اور ماضی کے دور میں بہت فرق ہے. پہلے اتنے معاشی مسائل نہیں تھے, اب چونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے تو لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل بھی بڑھ گئے ہیں, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ کیوجے فنڈ دے دیتی ہے, تو اس لیے لوگ زیادہ تر ہم سے امید بھی بنا کے رکھتے ہیں, لیکن ہم سب کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر پاتے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اپلیکیشن بہت بڑی تعداد میں آتی ہیں, پھر ہماری ایگزیکٹو کونسل اس کی منظوری دیتی ہے, منظوری کے بعد ہی اس کے بعد اس کے نام کا چیک, یا اگر بہت ہی ارجنٹ ہے تو کیش ملتا ہے اور اس سے واچر پہ سائن کر لیے جاتے ہیں. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم سب کی مدد کر پاتے ہیں, لیکن جتنی کی کر پاتے ہیں ہماری کی وجہ وہ کرتی ہے. چلے بڑی اچھی بات ہے. ہم جو ہے یہ لائیو کال بھی لیں گے, اور ہمارے جو جرنلسٹ دوست اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اگر وہ پروگرام میں کال کرنا چاہیں تو بالکل ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور میں اس کے علاوہ میں اس وقت یو ایس اے میں جمال صدیقی صاحب جو وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں. سیم اگست آپ کو بھی خوش آمدید ویلکم کہتا ہوں میں. راشد لطیف صاحب آپ کو خوش آمدید, اور امین یوسف صاحب, صوفیہ کنول آپ کو, اور محمد سیف آصف آپ کو ویلکم کہتے ہیں, اور سجاد ہاشمی صاحب جو کل ہمارے پروگرام میں گیسٹ تھے اور انہیں بھی خوش آمدید. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ موجود اس پروگرام میں واجد رضا اصفہانی موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ سید ساجد. اچھا واجد, آج کل آپ کہاں پر ہیں؟ آج میں ادارے 92 سے واپس ہوں. نام لینے کو مسئلہ نہیں, ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں, ہم نام لے لیتے ہیں. 92 سے وابستہ ہوں. 92 سے وابستہ ہے. تو 92 میں کیا دیکھ رہے ہیں آج کل؟ میں اس پہ فی الحال اخبار دیکھ رہا ہوں اور فورم انچارج ہوں. اور فورم انچارج ہیں. چلے اچھی بات ہے. تو وہاں پر فورم میں, اچھا یہ مجھے بتائیں, اس وقت ہم تھوڑا سا اس کو بعد میں آ جائیں گے اس پہ صحافتی اس مسئلے پر. اس وقت تھوڑا جو پاکستان ہمارے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس وقت الیکشن کے حوالے سے, تھوڑا سا ان پر لائٹ جو ہے وہ کیا آپ کہتے ہیں کہ روشنی ڈالیں ذرا سا. دیکھیں الیکشن ابھی تک تو فضا, آج تھوڑی دیر آنے سے پہلے ایک بری خبر ملی پشاور میں, آپ کو بتایا کہ وہ دھماکہ ہو گیا اور ہارون بلور صاحب کا جہاں بخ ہو گئے. ظاہر ہے لیکن یہ حالات آپ کو پتا ہے کہ بہت عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ نہیں ہوں گے, لیکن ہماری فوج نے اس سلسلے میں بہت اچھا کام کیا. اب تک سیکورٹی ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ان کی مہربانی کی وجہ سے آج ہم اس حالات میں پہنچ گئے ہیں کہ ہم پرامن, کیا پورے 100% تو پرامن نہیں ہے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے ہم جس ایریا میں رہ رہے ہیں, جس خطے میں رہ رہے ہیں, اس لحاظ سے ہم ایک اچھی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, اور ہماری دعا ہے, ہماری امید ہے کہ خیر خیریت سے الیکشن ہو جائے. سیاسی پارٹی اس میں حصہ لے رہی ہے, ظاہر ہے ایک اپوزیشن کی جماعتی کہہ لیں گے, جو پہلے حکمراں جماعتی ہے, اس کے ساتھ کیسز چل رہے ہیں, ان کے لیڈروں کو گرفتاری کا وقت بھی آ گیا. فرائیڈے کو شاید وہ لوگ واپس آئے تو شاید وہ گرفتار, لیکن ایک فضا بنی ہوئی ہے, کمپین چل رہی ہے, بہت ہی پرسکون فضا ہے, اور اس میں ہر آزادانہ طور پر حصہ لے رہا ہے, تمام لوگ حصہ بھی لیں گے اور لے رہے ہیں. اس میں کریڈٹ ظاہر ہے ہمیں فوج کو دینا چاہیے. ہاں بہت لازمات ہے بالکل, اور ہم تو بلکہ ہمیشہ سے یوں کہنا چاہیے کہ ہمیشہ زیر سایہ رہے ان کے, اور جب ان کے زیر سایہ آئے تو بڑے سکون سے زندگی گزری ہماری. یہ اس میں کوئی شک نہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور بالکل میں چاہوں گا کہ ہمارے جو وہ دوست جو اگر آپ کال کرنا چاہیں, پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, تو بالکل ہمیں آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ اگر موبائل سے کال کریں گے تو 021 پہلے ملائیں گے, اس کے بعد 111 آپ ڈائل کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اور آپ کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم آپ کو ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام میں. عبدالصمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگین گڈ شو, اور پلیز ریڈ مائی میسیجز and on messenger and I will be very thankful. میں دیکھتا ہوں اگر آپ کا میسیج یہیں پر آ جائے گا تو زیادہ اچھا ہے, اور پھر میسنجر پر مجھے جانا نہیں پڑے گا, کیونکہ میسنجر پر جانے کے لیے پھر وہ مجھے الگ سے میسنجر پر اوپن کرنا پڑے گا, اور میں وہاں جاؤں گا پھر اس کو دیکھوں گا میں. تو آپ یہاں پر اپنا میسیج آ کے لکھیں گے تو میرے خیال میں زیادہ اچھا رہے گا, ورنہ ہمیں جو ہے پھر وہ میسنجر پر آ کے دیکھنا پڑے گا تو وہ ذرا سا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے, اور اس لیے کہ مجھے فوراً ویڈیو سے پھر وہاں جانا پڑے گا. تو یہ ہمارا سلسلہ, اور لائیو کال کا سلسلہ ہمارا شروع بالکل ہے 111 پر آپ بالکل ہمیں جوائن کر سکیں گے. آپ سے میں کہوں گا کہ اگر آپ سوال کرنا چاہیں گے تو بہت مختصر سا سوال آپ کریں گے, زیادہ طویل سوال نہیں ہوگا, مختصر سا اور بہت ہی سمپل سا سوال ہونا چاہیے جو آپ کرنا چاہیں. چلتے ہیں ہم فون لائن پر, دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو
وعلیکم السلام. جی جناب, کیسے خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, اللہ کا شکر. بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. نہیں, ہم اصل میں وہ اچھا دیکھیں, پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. جی 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 مختصر. جی جی چلیں, دیکھیے چلیے, تھینک یو جی. جی ابھی تک تو نواز شریف کو ملزم ہی لکھا جا رہا تھا, لیکن اب چونکہ ظاہر ہے کہ وہ کنوکشن ہو گئی ہے, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی خبرات نہیں ہے کہ ان کو مجرم لکھا جائے. اور آپ دیکھیں اس وقت سوشل میڈیا پہ کتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اور پورے ملک میں دیکھیں, پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں, ان کے کسی بھی لیڈر کو کوئی کنوکشن ہوتی تھی, کوئی سزا ہوتی تھی, یا صرف گرفتاری کا آرڈر ہی ہوتا تھا تو ایک ہنگامہ مچ جاتا تھا. لیکن آپ دیکھیں یہ میڈیا کی ہی وجہ سے ہے, اتنا اویئرنیس آیا, اتنا شعور آیا لوگوں میں کہ اب ایک مجرم کو مجرم کی حیثیت سے ہی جانا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں نواز شریف کے جو متعلقین ہیں, ان کو جو سزا ہوئی ہے اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا. لوگوں کو خوشی ہوئی اس بات کی کہ جس نے جو کیا وہ ایک مکافات عمل جو ہے وہ اب وہ شروع ہو چکا ہے. اور اس میں آدھا کریڈٹ ویسے عمران خان کو جانا چاہیے. اس کا کریڈٹ جو ہے ہماری عدلیہ کو بھی جاتا ہے, نیب کو بھی جاتا ہے, اور میڈیا کو تو جاتا ہی ہے کہ اس نے ایک اویئرنیس کریٹ کی. تو میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. ہاں, لیکن اس میں آدھا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں عمران خان کو جانا چاہیے. نہیں, وہ ہم جو ہے ہم یہاں پر جو کسی کریڈٹ یا ڈیبٹ کی طرف نہیں جائیں گے, ہمیں اس کی طرف بالکل نہیں جانا ہے. اور کیونکہ ہمارا اپنے وہ ہے سزا, کیونکہ ہم اگر پروگرام کو دیکھیں جو ہم ایک اپنا ایک مطلب ریویو کے طور پر ہم اس کا ڈسکس کر رہے ہیں, ورنہ ہم میں ایک فل ہمارا شو جو ہے وہ پولیٹیکل بھی نہیں ہے, اور نہ پولیٹیکل ایشوز کو اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں ساجد بھائی. اس طریقے بس ایک ریویو کے طور پر بات کر رہے ہیں کہ بس جو اس وقت چل رہے ہیں